میں لازم ہے قصدی سہوی نظر معاف ہے، قصدی نظر حرام. کیا کرو اس کو؟ جلووں کے اس ہجوم میں لازم احتیاط، سہوی نظر معاف ہے، قصدی نظر حرام. مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، مومنات اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، کزنات سے پردہ کرو، کزنات سے پردہ کرو. جتنی خرابیاں کزنوں سے پیدا ہوتی ہیں یہ بات سے پیدا نہیں ہوتی. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8. ایک بنا وہ سب پہ لگا ہوا ہے. آ کر انشاءاللہ جو آپ جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی انشاءاللہ. پھر وہاں مجھے فون کر کے بتانا کہ واقعی فلاں دروازے پہ بینر نہیں تھا، میں ضمانت دوں گا. پین آف ریس لگا ہوا ہے. 8 دروازوں پر ایک بینر لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے حرام علی الدیوس، کہ اس دروازے سے ہر ایک جا سکتا ہے، دیوس نہیں جا سکتا. استاد جی دیوس کون ہے؟ دیوس کون ہے؟ اس کا جواب استاد نے دیا ہے کہ خود تو وہ پابند و صوم صلاۃ ہے، لیکن اس سے جو متعلق خواتین ہیں اس کے پردے کا اہتمام نہیں کرتا. خود تو پابند و صوم صلاۃ ہے، سب میں پہلے بیٹھا ہوا ہے، تسبیح مارتا ہے، تبلیغ پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، عمرے کرتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کا پوچھا نہیں. اس کی عقل پہ پردہ آ گیا ہے. بے پردہ نظر آئی کہ جو بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آگا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا. میرا باپ پہلے سیکولر نہیں تھا، روشن خیال نہیں تھا. میرا خامن پہلے سیکولر نہیں تھا، لبرل نہیں تھا، آزاد خیال نہیں تھا. میرا بیٹا میرا خامن پہلے ایسا نہیں تھا، مجھ سے پردے کا پوچھا کرتا تھا، میں پردہ کرتی تھی. لیکن آج کل تو وہ آزاد خیال ہو گیا، اب نہیں پوچھتا، میں بھی آزاد ہو گئی. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ ہم یہ بات لوگ مولوی ہیں جی، مولوی ہیں، ان کا تو الگ معیار ہے. اقبال تو مولوی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا تو ہمارے اسکولوں میں اقبال کا فوٹو لگا ہوا ہے. لڑکوں کے اسکولوں میں بھی ہے، لڑکیوں کے اسکولوں میں بھی ہے، مڈل میں بھی ہے، پرائمری میں بھی ہے، ہائی میں بھی ہے. اور اس کا شکل دیکھو، اس کی داڑھی نہیں اقبال کی، اور اقبال کے سر پر ٹوپی بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں. وہ مر گیا ہے. اس نے جو کچھ کہا 100 سال پہلے کہا. اگر 100 سال پہلے اس نے خرابی کو دیکھ دیا، آج 100 سال کے بعد وہ خرابی تو سر چڑھ کے بولے گی. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنے دروازے پہ چوکیدار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. کسی نامحرم کو اندر نہیں جانے دو. پردہ کرو، آپ کی دنیا بھی ٹھیک، آخرت بھی ٹھیک. اور پردہ نہیں کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، کی بات نہیں مانو گے، تمہاری بیٹی بھاگ جائے گی اشنا کے ساتھ. پھر کہے گی جی تباہ ہو گیا، ستم نکل گئی، پگڑی خراب کر چھڑی. تو آپ آج سے کہو نبی علیہ السلام کی اس دامن سے اس کو جوڑو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے گندے. ہیلو، یاد رکھو اس کو، یاد رکھو یہ بات چیزیں کام آئیں گی. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے صاف، بہت ہی تیز ہے یورپ کے رندے. واہ اقبال قربان جاؤں، 100 سال پہلے کہہ دیا کہ 8 مارچ کو عورت مارچ ہوگا. 100 سال پہلے کہہ دیا. ہم نے ان سے پوچھا آپ کو کسی پیدا کیا پیدا ہو گئی؟ جواب ندارت. اگر آپ پیدا ہوئی ہیں اور کسی مذہب سے تعلق ہے، اپنے نبی کی بات مانو. اور ہم نے ان سے عنوان پوچھا، میرے جسم میری مرضی. مطالبات پوچھے وہ تو ٹھیک. میں نے کہا خاتون آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عنوان متنازع ہے، مطالبات آپ کے ٹھیک ہیں. آپ کہتی ہو کہ لڑکی کو اسکول پڑھاؤ، ہم پڑھاتے ٹھیک. آپ کہتے مدرسہ پڑھاؤ، ہم پڑھاتے. یہ بیمار ہو جائے اسپتال لے جاؤ، ٹھیک ہے. یہ اس پر ظلم ہو تو اس کو انصاف دلاؤ، ٹھیک ہے. بلکہ ہم تو
بدر بات کرتے ہیں، اس کو پردہ بھی کراؤ، اس کو مدرسہ بھی پڑھاؤ، اس کو میراث بھی دلاؤ۔ آپ کا عنوان غلط ہے اور آپ کے عنوان کے نیچے مطالبات ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا عنوان تبدیل کرو، میں آپ کے ساتھ مارچ میں آ کر کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن عنوان تب تبدیل کرتی کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا۔ ایجنڈا کیسے آیا؟ امریکہ سے آیا ہوا ایجنڈا۔ کوئی بھی آدمی ہماری بچیوں کو مجبور کر کے بے حیا نہیں بنا سکتا، بولیے نہیں بنا سکتا۔ انشاءاللہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ناراض نہیں، اور کچھ باتیں تلخ ہیں لیکن ہے ضروری۔ اپنی بالغ بچی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں دو، اپنی بالغ بچی کے کمرے میں ٹی وی مت چھوڑو۔ دیکھو آپ کتنے عزت دار لوگ ہو، مکان بناتے ہو، پھر آپ ایک چار دیواری بناتے ہو کوئی دیکھ نہ لے، پھر آپ ایک دروازہ بناتے ہو کہ راستہ بن ہو جائے، پھر آپ کنڈی لگاتے ہو، تالا لگاتے ہو، بڑی مہربانی۔ لیکن جب آپ نے ٹی وی اس کے ہاتھ میں دے دیا، ریموٹ کنٹرول، ریموٹ ہاتھ میں دے دیا اور ٹچ موبائل دے دیا، تو معاف کرنا پھر نہ دروازے کی ضرورت ہے نہ کنڈے کی ضرورت۔ وہ چور اندر چلا گیا، چور اندر چلا گیا۔ ہمارے اکثر بچیوں کا اخلاق اس سے تباہ ہوتا ہے، اس سے تباہ ہوتا ہے۔ کیا آپ میں نہیں بتا سکتا، آپ خود اس کے شاہد ہیں، ہر جگہ سے واقعات ہو رہے ہیں۔ کنٹرول کرو، کنٹرول، ان پر کڑی نگاہ رکھو اور ایسا بے غم نہیں ہو جاؤ۔ آج حیا اور بے حیائی کا مقابلہ ہے۔ میں نے کہا پہلی دیوار پردے کی کو توڑیں گے، پردے کی دیوار توڑی تو حیا کی ٹوٹ جائے گی، حیا کی ٹوٹ جائے گی تو نکاح کی جگہ زنا آ جائے گا، زنا آ گیا تو حرامی بچے ہوں گے، اور اب وہ آگے تو ہمارا خالی نظام پتہ نہیں ہوگا ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، سارا نظام ٹوٹ جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ مغرب کو گئے ہیں، مغربی ممالک کو واپس آئیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہاں بچے کا باپ نہیں معلوم، وہاں شادی کارڈ میں بچے کی ماں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں زبان حال میں، باپ نہیں تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوا؟ وہ کہ باپ تھا، رات کو آیا تھا، چہرہ چھپایا تھا، لائٹ بند کی اور وہ برا کر کے بھاگ گیا، چوروں کی طرف بھاگ گیا۔ اب ہم اس کا نام نہیں لکھ سکتے، پھر ایک تو نہیں تھا، زیادہ تھے۔ شکر کرو لوگوں کہ اللہ نے آپ کو نبی علیہ السلام کے دامن سے جوڑا، تو آج آپ کا خاندانی نظام مضبوط ہے، باپ معلوم ہے، آپ حلالی ہو اور اپنے باپ پہ فخر کرنے والے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے، سب پہ پردہ ڈال دیا، الولد للفراش وللآخر الحجر۔ علماء جانتے ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، یہ بچہ کس کا، یہ معلوم کا، یہ معلوم، باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون۔ فخر کرتے ہیں میں تدوین، لوگ فخر کرتے ہیں میں سواتی ہوں، میں مغل ہوں، میں گجر ہوں، لوگ فخر کرتے ہیں میں آوان ہوں۔ یہ فخر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں باپ معلوم ہے، باپ کا باپ معلوم ہے، اس کا باپ معلوم ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے دامن کے بغیر غلامی کا میں خدا کی قسم نہیں ہو سکتا تھا۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، ظلم بے ظلم سے کہ یہ کہتے بلال، ظالموں تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ انشاءاللہ امریکہ کے کہنے پر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اونچا بول انشاءاللہ، اور اونچا بول انشاءاللہ، اور اونچا بول انشاءاللہ۔ خاص کر میں اپنے گاؤں والوں سے کہتا ہوں، آپ کی کوئی بچی ایسی نہ ہو جو مدرسے کے نہ ہوتی ہو، کوئی بچی۔ شوق سے ان بچوں کو اسکول پڑھاؤ، لیکن سیکنڈ ٹائم ان کو مدرسہ بھیجو۔ یہ مدرسہ ہم نے آپ کے لیے کھولا ہے۔ اگر گاؤں کی بچی آئیں گی تو ہم رہائشی بچی نہیں رکھ سکتے۔
اگر گاؤں کی بچی آئیں گی، کوئی باپ ایسا ہو کہ اپنی کسی بچہ وہ مدرسے سے وہ بچی مستغنی ہو، بے پرواہ ہو، مدرسے سے استفادہ نہ کیا ہو، انشاءاللہ ابھی جو خیر ہے یہ مدرسے کی وجہ ہے. مدرسے سے پہلے بھی حالات دیکھو، بعد بھی دیکھو. پردہ ہے انشاءاللہ، حیا ہے انشاءاللہ، نکاح ہے انشاءاللہ، اور آج کا باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ ایسے حالات کے اندر مشکل سے یہ مدرسے چلاتے ہیں بطور مشن. ان سے ہم نے کہا آپ کی عورت مال قرآن مجید کے حوالے سے غلط، نبی علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے غلط، اور آئین پاکستان کے حوالے سے غلط. آپ عنوان متنازع رکھو گے، رد عمل ہوگا، اور آئندہ رکھو گے، آئندہ میں رد عمل ہوگا. یہ مت سوچو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گالی دو، نبی علیہ السلام کو گالی دو، قوم میں آزادی ہے اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. نہیں خیر، کمزور دل لوگ تو نہیں پوچھ سکیں گے، کچھ لوگ آپ سے پوچھیں گے. بولو انشاءاللہ پوچھیں گے، انشاءاللہ مجھے بولو انشاءاللہ. ایسے حالات کے اندر آپ حضرات سے ہماری درخواست ہوتی ہے کہ آپ حضرات اپنی بچیوں کی دینی تربیت کرو، بہت ضروری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے کے بعد میں حدیث کی طرف آتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں. ان کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر مجھے دیکھو، مجھے بیٹے نے مارا ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیرا. وہ ادھر سے آیا اور کہا کہ عمر مجھے بیٹے نے مارا ہے، انصاف دلاؤ. تو آپ نے منہ دوسری طرف پھیرا تو وہ بھی غصے میں آیا. کہنے لگا عمر ابن خطاب، اگر تم صرف خطاب کے بیٹے ہوتے نا تو میں تیرے پاس نہ آتا. تجھے ساتھ امیر المومنین بھی ہیں، مسلمان کی آپ کے ذمہ ہیں، مسلمان کی امور آپ کے ذمہ ہیں، تو آپ منہ کیوں پھیر دو؟ جناب عمر نے فرمایا میں اس لیے پھیرتا ہوں، اس لیے کہ بیٹا باپ کو نہیں مارا. یہ دیکھو سر ٹوٹا ہوا ہے، لہو بہہ رہا ہے، تو نہیں مارا. تو انہوں نے کہا بیٹوں کو بولو، بیٹے جب باپ کو مارا؟ نہیں میں تو نہیں مارا. ایسا ہوا کہ میں باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ. تو پھر ذرا بڑا ہو گیا تو اکیلا آ جاتا، وہ گھر آ جاتا، میں اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک اونٹ اور دوسری اونٹ میں لڑائی ہوگی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں. تو میں دوڑا کر آیا. تو باپ نے پوچھا اونٹوں کو خالی چھوڑ کر آ گئے؟ انہوں نے کہا دو اونٹوں میں لڑائی ہوئی. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، ایک ڈنڈا لو، ایک کو سر پہ مارو، دوسرے پہ مارو. اس کے بعد اتنے گھر نہیں آیا. جیسے ان کی لڑائی ہوتی تو میں ایک ڈنڈا لیتا، ایک کو سر پہ مارتا، دوسرے لڑائی ختم ہو جاتی. اس نے بہت عرصے کے بعد آج میں گھر آیا تو میری ماں اور میری باپ کی لڑائی ہوگی. تو جو طریقہ نہیں پتا کس طرح ختم کروں، تو وہی طریقہ جو اس نے بتایا تھا. تو میں نے ڈنڈا لیا، ایک کو بھی سر پہ مارا، دوسرے کو سر پہ مارا، لڑائی ختم کرا دی. اب یہ باپ مجھے کہہ دیا کہ مجھے مار دیا. جناب میں نے کہا میں نہیں کہا کہ بیٹا جس طرح تربیت کرو گے یہی جواب آئے گا. تربیت کی مثال کیا ہے؟ جس طرح یہ فٹ بال ہے نا، دیوار پہ جتنا زور سے مارو گے واپس آئے. اگر آپ نے صالح تربیت کی ہے تو بیٹا اور بیٹی آپ کے تابعدار ہوں گے، اور اگر آپ نے غلط تربیت کی ہے تو بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ آپ کو اس کا جزا دیں گے. عدل و انصاف کوئی حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے. انشاءاللہ آپ بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور ترازو کو ہم رکھیں گے، ترازو کو انصاف کے لیے قیامت کے دن. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. اور انسان اور بنی آدم کے اعمال، ان کے اقوال دونوں تولے جائیں گے. وقال مجاہد، امام مجاہد کہتا ہے القسطاس والعدل بالرومیہ، یہ جو قسطاس کا لفظ ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے انصاف. ویقال القسط مصدر الموصل، اور کہا جاتا
جو ہے مقصد کا مصدر ہے، اس کا معنی عدل میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِدُ، اور جو قاصد اس کا معنی ہے جائد. وَبِهِ قال حدثنا احمد بن اشکاب، جناب امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں جن کا نام احمد بن اشکاب ہے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع، اور وہ روایت کرتے ہیں عمارة بن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی زرع، ابو زرع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم. وہ جنابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کیا کہا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا فرما رہے تھے، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ان کا وزن زیادہ ہے. ایک کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. اس میں بہت سارے ابحاث ہیں، وہ اس کو میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ ہر سال ابحاث پڑھتے ہیں پھر ضروری باتیں رہ جاتی ہیں، تو میں نے کہا آج ضروری باتیں ان کے سامنے کر دوں، اور یہ ابحاث کو آتے رہتے ہیں. اس وقت معتزلہ نہیں ہے، اس وقت قادیانی ہے. آپ بولو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بولو، آپ بھی بولو، آپ بھی. میں اب دعا کرتا ہوں. دعا سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، وہ ذاتی بات ہے اس لیے میں نے آخر میں رکھی. میں اپنی مختصر زندگی میں ایک دفعہ مجھے اس ضلع سے ضلع بدر کیا گیا، اور 4 مہینے میں نے ایک اور جگہ گزارا. یہ ایک واقعہ. 3 دفعہ مجھے گرفتار کیا، ایک دفعہ چینوٹ میں، فیصل آباد جیل لے گئے، ایک دفعہ اٹک میں، اور ایک دفعہ ہری پور. 2 دفعہ مجھ پر غلط FIR ہوئی. ایک دفعہ 302 کی FIR ہوئی، وہ تو پھر پولیس نے ختم کر دی. آج کل ہمارے DPO صاحب نے مجھ پر ایک FIR کی ہے اور غلط کی. وہ ایک کیس ہے شمس الدین کے نام سے، مجھے شمس الدین کیسے جوڑ دیے. مجھے پولیس نے کہا اس کو گرفتار کرنا ہے، مدد کرو. میں نے مدد کی، FIR کی. میں نے اسے کہا میں شمس الدین اگر مجرم میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اس بچے کے ساتھ ہوں جو بچہ مظلوم ہے. لیکن چونکہ میں فوج کو نصیحت کرتا رہتا ہوں تو فوجی ذرا نصیحت کو برا سمجھتے ہیں تکبر میں، تو مجھے اس طرح. اور ایک دفعہ راستے میں روک کر مجھے مارا. اب میرے تمام خیر خواہ محبت کرنے والے مجھے ایک بات کرتے ہیں، مفتی سے لگا گزارا ہوگا. تو میرا ایسا موقع نہیں ہوتا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ میں کس طرح گزارا. تو میں نے کہا چلو اس پر بات کرتا ہوں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ علماء تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر ہماری پٹائی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ہمیں جیل میں کیوں لے جایا جاتا ہے؟ میں اب بھی FIR میں ہوں. عدالت کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری ضمانت کنفرم کر دی. میں کراچی میں تھا، ادھر FIR ہوئی. تو میرا بچہ یہ اس نے فون کیا، میرا قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ میرے باپ کو کہو کہ موبائل بند کر. تو میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ ان پر FIR ہو گئی. اب لوگ آئیں گے اس کو پکڑنے کے لیے. لیکن اچھی بات ہے نا، کراچی سے وہ مانسیرا مجھے لے آئے ہیں. اگر وہ گرفتار نہیں کرے تو مجھے کرایہ خود دینا پڑے گا. اگر انہوں نے گرفتار کیے تو کرایہ وہ کریں گے. میں کیوں موبائل بند کروں؟ اصل بات کیا ہے؟ میں نے ایک جمعے کو یہاں بات بتائی ہے اپنے گاؤں میں، اور یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے جو مخالفین ہیں بہت زیادہ شاطر، شیطان، ظالم اور قوت والے ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اس DPO کو کہا کہ تم نے FIR غلط کی مجھ پر، تو میرے جو مخالف ہیں تو بہت حرامی قسم کے لوگ ہیں. معافی چاہتا ہوں، حرامی کے لفظ نہیں کہنا چاہیے، یعنی بہت شیطان قسم کے لوگ ہیں.
وہ کل کسی چرسی کو مار کر میرے گیٹ کے سامنے پھینک دیں کہ مفتی صاحب نے مارا ہے اور 302 کے لیے مجھے اندر کر دو، پھر میں کیا کروں گا؟ تم غلط ایف آئی آر نہیں کرو، ٹھیک ایف آئی آر کرو. آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ تعاون کرو، میں نے تعاون کیا ہے، تعاون کا یہ سلسلہ ہونا چاہیے تھا. تو خیر ان کے بعد تو جواب نہیں ہوتا. اب میں تمام بئی خواہوں کو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اخبار کے حوالے سے، یا آپ پرائے سنتے ہو یا میری بہنیں سنتی ہیں، میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسلام اور حق دونوں ساتھ ساتھ آئے. اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کسی آدمی کی قوت، کسی آدمی کا جبر اور طاقت کی وجہ سے آپ حق بات نہ چھوڑو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق بات چھوڑے گا اس کا شیطان اخرس، یہ گونگا شیطان. تو ہم اپنے حیثیت کے مطابق حق بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب میں MP تھا تو ایک موقع پر شیخ اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا، اس میں امریکہ کی فوج نے گواہ. تو میں نے اس پر ایک بات اس کے حق وہ پوری دنیا میں چلی تو سب لوگ مجھے ذرا گزارا. میں تو سمجھتا تھا وہاں ایک وزیر میرے پیچھے ہے کہ آج آپ بات نہ کرو. میں کہا پھر کب کروں گا؟ یہ زبان اللہ نے پیدا کیے حق بولنے کے لیے، یہ کان پیدا کیے حق سننے کے لیے، اور یہ آنکھ پیدا کیے حق دیکھنے کے لیے. اگر آج حق نہیں بول سکتا تو زبان کو کاٹ دینا چاہیے. تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اطمینان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ میں نے شیخ اسامہ کے حق میں تقریر کی اور حق ادا کیا، حق کا حق ادا کیا. آج کل کیا بات ہے؟ آج کل یہ بات ہے ایک تو ہماری سیاسی قیادت ہے میاں نواز شریف اور زرداری اور عمران خان. تو ایک آ کر دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، دوسرا اس کو برا بلا کہتا ہے. وہ اصلی آدمی کا نام پہ نہیں رہتا. تو مجھے بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ساری باتیں کرو آخر میں تو یہ عمران نے ایسا کیا ہے نا. مالک کام غلطی آپ کرو گے، میں عمران کا نام لوں گا. تو جو عمران غلطی کرتا ہے میں عمران کا نام لیتا ہوں، جو ہمارا جنرل باجوہ کرتا ہے میں جنرل باجوہ کا نام لیتا ہوں. وہ کہتے نہیں آپ نے نام نہیں لینا، لیکن تو پیزا کا بیٹا ہے نام نہیں بھول جا. غلطی نہیں کرو. آپ غلطی کرو گے تو آپ کا نام آئے گا. ہم آپ کے مارنے سے ڈرتے نہیں ہیں، بولو انشاءاللہ. غلطی کیا ہے؟ ایک غلطی تو یہ ہے کہ جمہوریت کا گلا گھونٹتے ہیں. مجھے جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. فوٹو میں کھڑا ہوتا ہوں، دین کا ایک شعبہ ہے، اور جس کو مجھ سے بہتر مزاج کوئی ہے چھوڑ دوں گا. یہ لمبا چوڑا ٹینشن نہیں ہے. یہ آئے اور جمہوریت کو ختم کریں تو میں خفا تو ہوں گا کہ غلط ہو گیا، ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن آپ مجھے کہو کہ کفایت اللہ اس جمہوریت کے لیے آپ کی 20 انگلیاں ہیں، 10 ہاتھ کی 10 پیر کی، یہ چھوٹی سی انگلی قربان کرو جمہوریت کے لیے. تو میں چھوٹی انگلی بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی مقصد نہیں جمہوریت کیسی. ماشاءاللہ سے جمہوریت بہتر ہے، لیکن ایسا بہتر نہیں کہ میں جان قربان کروں. ٹھیک ہے تقریر کروں گا، یہ مجھے لے جائیں، جیب لے جائیں، پھر چھوڑ دیں، پھر کروں گا، لیکن انگلی نہیں کٹوانی. یہ اتنی گندی چیز ہے. اب تو مجبور ہے، ہم نے اس کو برداشت کیا، جمہوریت کو قبول نہیں کیا، ورنہ اسلام نے تو جہاد کا اعلان کیا. خیر یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. لیکن جب ہمارے فوجی ختمی نبوت پر آ کر غلطی کرتے ہیں اور پھر یہ ہم سے کہیں کہ اس کا بوجھ ہمارا نام نہ لیا جائے، اس کا بوجھ اور پہ ڈال دیا جائے، تو یہاں پھر ہماری رائے مسئلہ ہو جاتی ہے کہ نہیں، غلطی آپ نے کی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس کا بوجھ بھی آپ پر آئے گا اور آپ کا نام آئے گا. اب ختم نبوت کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کی عزت، نبی علیہ السلام کی حرمت. ایمان سے بتاؤ ہمیں نبی کی عزت تار کرنی چاہیے یا بچانی چاہیے؟ اونچا بولو. جس چیز پر بھی بچتی ہے بچانی چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ، ہر قیمت پر.
چاہے یہ ہمارے بچوں کو مارے تو بچے بھی نبی کی عزت سے زیادہ ہم نہیں ہیں، ہماری گھر والیوں کو مارے وہ بھی نبی کی عزت سے زیادہ ہم نہیں ہیں، باپ کو مارے ماں کو مارے اپنی جان کو بھی قربان کرے، یہ جان قربانی کے لیے تیار، نبی کی عزت اور تار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں انشاءاللہ۔ بولو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس گناہ پہ مجھے تھوڑی اضافی قربانی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ مطمئن رہو انشاءاللہ ہم جیتیں گے، قادیانیت نہیں جیتے گی انشاءاللہ۔ اونچا بولو اور اونچا۔ میں میدان میں ہوں الحمدللہ، میں جمعیت علماء اسلام میں ہوں الحمدللہ، اور میں ختم نبوت میں ہوں۔ میں خدا کی قسم اپنی جان کو نبی علیہ السلام کی عزت سے زیادہ اہم نہیں سمجھتا۔ مجھے کیوں آپ کہتے ہو گزارا کرو، ان کو کہتے ہو گزارا کرو نا، ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا۔ اب جب عمران خان آیا تو اس نے حلف نامہ میں نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، صدر آیا تو اس نے پورا پیراگراف چھوڑ دیا، 2 حملے ہو گئے، اور تیسرا حملہ یہ ہوا کہ جب قادیانی کا پوتا یا پوتے کا بیٹا میاں عاطف کو معاشی کمیشن میں بنا دیا، اور 14 حملہ ہوا، ایک عورت نے ہمارے نبی کو گالی دی، عمران نے اس کو رہا کرا دیا اور باہر بھیج دیا۔ 5واں حملہ ہوا کہ مولانا سمیع نے احتجاج کیا، اس کو قتل کر دیا، اور 6واں حملہ یہ ہوا کہ کرتارپور کا بارڈر جھوٹ بول رہے سکھوں کے لیے کھولا، یہ کھولا ہے کہ قادیانی آئیں گے، یہاں پر زمینیں لیں گے، پھر ان کی اکثریت ہو جائے گی تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا ملک بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑ کر۔ میں ایک ڈلا، ایک اینٹ، ایک پتھر اور ایک اینٹ پاکستان کی سرزمین کو قادیانیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میری جدوجہد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہے اور اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے بھی ہے۔ پھر یہ بات میں نہیں کر رہا، آغا شورش کشمیر رحمت اللہ علیہ نے کیے، 1975 کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں یہاں عجم اسرائیل بن رہا۔ اب جس موقع پر مجھے تنگ کیا جا رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی کام بھی اگر کوئی سیاسی آدمی کرے، فوجی اتنے تکڑے کہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جرنیل صاحب مجھے ہمیں نہیں مارو، پیچھے ہٹو، آپ نبی علیہ السلام کی عزت کرو، ختم نبوت پہ کرو، آپ کی جوتی اٹھانے کے لیے تیار۔ ہمارے پہلی ترجیح ختم نبوت، دوسری ترجیح ختم نبوت، تیسری ترجیح ختم نبوت، انشاءاللہ اس پر ڈٹے رہیں گے۔ اور اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، آئیے ایک معاہدہ کرتے ہیں، آپ ہم سے عزت کراتے ہو تو نبی علیہ السلام کی عزت کرو، ہم آپ کی عزت کریں گے، اور اگر آپ میرے نبی کی عزت کے لیے تیار نہ ہو، سب مل کر بولو ہم کسی جرنیل کی عزت کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا گناہ ہے، یہ ہمارا گناہ ہے۔ اس گناہ میں بھی مجھے آپ قدم قدم پر آپ کی دعا بھی چاہیے اور آپ کی مدد بھی چاہیے۔ جو تکڑے ہو وہ مدد کرو، جو کمزور ہو وہ دعا کرو، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ مہربانی، کچھ اہم باتیں رہ بھی گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال ایک موقع ہے اس کا دعا کا، اور یہ مقرب ٹائم ہوتا ہے جن اوقات پر دعا قبول ہوتی ان میں سے ہے۔ تو آپ لوگ آج اپنے لیے اپنے رب سے مانگو۔ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے، اس موقع پر آپ ان کے لیے دعا کرو۔ ہماری بچیاں سب ہوتی ہیں بیٹیوں کی طرح نا، اور آج کے دن ہماری حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ خوش بھی ہوتے ہیں، خفا بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری حیثیت وہ اس باپ کی طرح ہے جس کی بچی گھر سے جا رہی ہو، اس کو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میری بیٹی کی ایک تربیت تھی، نکاح پر دے دیا، میں نے اپنا فرض پورا کیا، لیکن ساتھ زندہ جنازہ جہاں ہوتا ہے نا، تو زندہ جنازے کے لیے وہ باپ روتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں 25 جنازے جا رہے ہیں، آج ہمارے مدرسے سے 25 زندہ جنازے جا رہے ہیں نا، معصوم بچی، پتہ نہیں معاشرہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، ان کو درندے کو حوالے کرے گا۔
یا فحاشی کے حوالے کرے گا یا ہماری محنت کا خیال رکھے گا. آپ ہمارے ساتھ تعزیت کرو. آج جس طرح میں اپنے 25 بیٹیوں کو سب کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ تعزیت کرو. اللہ تعالیٰ ایک ایک بچی کی حفاظت فرمایا. آمین بولو، بولو آمین. ایک بچی تھی، اس کا نام ہے مریم. اس کے باپ کا نام ہے حیدر. وہ پچھلے سال فوت ہو گئی ہے، گلی بدران کی تھی. جنازے پہ گیا، مجھ سے آواز نہیں کی. اگر آج زندہ ہوتی تو آج ان بچوں کی وہ ساتھی تھی، ان کی کلاس میں آج اس کا ختم بخاری ہوتا. لیکن مریم حیدر کے لیے موقع نہیں ملا نا. بچپن سے پڑھتی رہی ہمارے پاس، شروع سے کتنے سال پڑھا پڑھا. مجھے نہیں پتا اس مجموعے کے اندر اس کا کوئی بھائی یا باپ ہے یا نہیں ہے، یا خواتین کی مجموعے میں اس کی ماں ہے. لیکن میں اس بات کو سوچتا ہوں، دیکھو مجھے لوگ کہتے ہیں بہت بہادر ہے، یہاں آ کر میری بہادری ختم ہو جاتی ہے. یہ میرے آنسو میرے دل کا احوال بتا رہے ہیں نا. اس نے سوچا ہوگا ایک دن کبھی بخاری ہو لوگ مجھے موبائل دیں گے نا. آج مریم نہیں ہے، آج مریم نہیں ہے، اور تمام بہنیں جو ہیں بخاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مریم حیدر کی آخرت میں خوش رکھے. ہماری درخواست ہے، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہاں فرشتوں کو جمع کرو اور مریم کا وہاں ختم بخاری کر دو. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہاں فرشتوں کو جمع کرو اور مریم کا وہاں ختم بخاری کر دو. اس کی بہت تمنا تھی. اللہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بیٹیوں کی حفاظت کرے. آپ لوگ بھی تعاون کرو ان بیٹیوں کے ساتھ. انشاءاللہ یہ دین کو پھیلائیں گی. انشاءاللہ یہ دین کو پھیلائیں گی. ہم درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے. خاموشی میں اپنی مرضی کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگو. اس لیے کہ اجتماعی دعاؤں میں ہر ایک آدمی کی ضرورت کا پتہ نہیں چلتا. خوب مانگو اللہ سے. اور جب اجتماعی دعا شروع ہو جائے تو پھر آمین کہو، آمین کہو. مجھے بچیوں نے چٹیں دی ہیں. میمونہ شمس الرحمان میرے والد صاحب کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو صحت دے. میمونہ بھائی ہماری معلمہ ہیں اور وہ حفظ پڑھاتی ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں. ان کے والد صاحب شمس الرحمان، والد شاہ عالم خان. ایک اماں کا بیٹا ہے، ان کے بیٹے کو کینسر ہے، خالد نام ہے. اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کینسر کا علاج کرے. شاگرد مریم کا نام آیا ہے، ہم نے پہلے اس کا ذکر کر دیا، اس کا ذکر بار بار نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
مولا کریم جن بچوں نے آج ختم بخاری کی ہے، تعلیمی سفر مکمل کیا ہے، اللہ یہ ان کے لیے، ہمارے لیے، ان کے والدین کے لیے، مدرسے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں برکت اور خیر کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ان حکمت کے لیے، جہالت کی پھیلانے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے اللہ ان کو صلاحیت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں حق کہنے اور حق کے پاداش میں جو مصیبتیں آتی ہیں انہیں برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا کریم مدرسہ مقروض ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، غیب سے مدرسے کا قرضہ ختم کرنے کا انتظام فرما دے۔ مولا کریم اس مدرسے کے تعلیمی اور تعمیری منصوبے ان کے شاخوں کے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ مولا کریم آج کی کیا ضرورت ہے اس مدرسے کی اور آنے والے کل کی کیا ضرورت ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ مدرسے کی وجہ سے اساتذہ کرام اہل انتظام کی اقبال میں، قدر میں، عزت میں، توقیر میں کمی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس کی وجہ سے ان کے اقبال میں بلندی نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہماری چھوٹی بڑی خدمت ہے، اگر یہ قبول نہ ہوئی تو بہت نقصان ہوگا۔ اللہ ہماری خدمت قبول فرما دے۔ اللہ ہماری خدمت قبول فرما دے۔ اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما دے۔ یا اللہ آج بچیاں جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے، اوپر اور نیچے سے، 6 سمتوں سے ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ ان بچوں کو غلط ماحول سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ان کے والدین کے لیے ان کا پڑھنا اور پڑھانا، ان کے رشتہ داروں کے لیے ان کا پڑھنا اور پڑھانا یا اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان میں نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، خواتین کے حوالے سے جو فتنے اٹھتے ہیں یا اللہ اسے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ حیا کے عنوان سے بے حیائی کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حیا کے عنوان سے بے حیائی کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم فرما دے۔ افغانستان کے مسلمان کو فتح نصیب فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہندوستان میں زندہ بہنوں کو دفن کیا جا رہا ہے، بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے، اللہ ہندوستان کے مظلوم عورتوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ کشمیر کے مظلوم عورتوں کی مدد فرما دے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، ہم نے ان کا نام لیا یا نہیں لے سکے، آپ کو معلوم ہے اللہ، یا اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اپنے کلمے کو غالب فرما دے، اسلام کو غالب فرما دے، اپنے جھنڈے کو غالب فرما دے، اپنے دین کی غالب فرما دے۔ اللہ دین کی حفاظت آپ نے کمزور لوگوں کے حوالے کیا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ اپنی مدد شامل حال بنا دے، اللہ اپنی مدد شامل حال بنا دے۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال بنا دے۔ یا اللہ باطل کے مقابلے میں ہمارا ان پر روک نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری حالت برہم فرما دے۔ اے اللہ مدرسے کے جتنے قرضے ہیں، اللہ جن لوگوں سے ہمارے معاملات ہیں ان کے دل میں نرمی نصیب فرما دے، غیب سے اس کا انتظام کر دے، ان کے اخراجات کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے اللہ اساتذہ کرام کی زندگی میں قناعت نصیب فرما دے۔ معلمات مفت خدمات کر رہی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں قناعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی تمام خدمات، جہود، جدوجہد، مساعی جمیلہ کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معلمین اور معلمات ہدایت کے اسباب پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کا یہ سبب پھیلانا ہدایت کا قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ہماری حالت برہم فرما دے۔
یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو فاضلات ہیں یا اللہ ان تمام کو دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، پردہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، نماز کا ماحول قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا کریم یہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ تمام کو جانتے ہیں، نام سے بھی جانتے ہیں آپ کام سے بھی جانتے ہیں، عمل سے بھی جانتے ہیں، فعل سے بھی جانتے ہیں، آپ ماں کے نام سے بھی جانتے ہیں، باپ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم چھپا کر اپنی جائز حاجات لے کر آتے ہیں۔ اے اللہ آج ہماری درخواست ہے پورے مجمع کے جائز حاجات پوری فرما دے، اللہ پورے مجمع کی جائز حاجات پوری فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما دے، مردوں کو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، خواتین کو امی عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت مرنے سے پہلے پورے مجمع کو نبی علیہ السلام کے مزار پر جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جن لوگوں کی نبی علیہ السلام شفاعت کرے پورے مجمع کا نام اس میں شامل فرما دے۔ اے اللہ نبی علیہ السلام اپنا جھنڈا لگائیں گے، اگر ہم اس کے نیچے نہیں ہوں گے تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حوض کوثر ہے اس کی بہت تعریف آئی ہے، وہاں کا آب حیات ہے، یا اللہ نبی کوثر ہے، اپنے ایک ایک امتی کو نام لے لے کر پکار کر بلائیں گے پلائیں گے۔ اے اللہ ہماری درخواست ہے، ہم ختم نبوت کے ترانے گاتے رہتے ہیں، اللہ لگے رہتے ہیں، اے اللہ اس پورے مجمع کو نبی علیہ السلام کے مقدس نام سے جام کوثر نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کا داعی بنا دے، ہمیں اپنے دین کا خادم بنا دے، اپنے دین کا ہادی بنا دے، عالم بنا دے، اللہ اپنے دین کا نمائندہ بنا دے، اللہ ہماری زندگیوں میں درازی نصیب فرما دے، ہماری صحت میں عافیت نصیب فرما دے، ہماری روزی میں وسعت نصیب فرما دے، اللہ حرام مشکوک روزی سے محفوظ فرما دے، ہماری تقریر و تحریر میں تاثیر نصیب فرما دے، اسفار میں حفاظت نصیب فرما دے، اوقات میں برکت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دین کی خدمت نصیب فرما دے، موجودہ خدمات میں ترقی اور استحکام نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہماری پریشانیاں ہیں آپ کو معلوم ہے، پورے مجمع کی انفرادی اور اجتماعی پریشانی ختم فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما دے، یا اللہ جو لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی یا اللہ ان کو گھر بنانے اور تشکیل معاشرے کی تشکیل میں ان کی مدد فرما دے، یا اللہ جن کا گھر بنا ہوا ہے بچے نہیں ہیں، بچوں کی نعمتوں سے محروم ہیں، اللہ تیرا خزانہ ہے نا، تو نے 90 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس کی بیوی کو بچے دیے تھے، اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، یا اللہ ولد جوڑے کو ان کی خواہش کے یا اللہ نیک اور سارے بچے نصیب فرما دیں، اللہ جن کے بچے ہیں اور وہ نیک فرمان نہیں ہیں تابع فرمان نہیں ہیں ان کو نیک و صالح بنا دے، اللہ تمام بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، تمام بچوں کو اپنے والدین کی دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح بنا دے، یا اللہ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا موقع نصیب فرما دے، اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرما دے، یا اللہ بہت زیادہ خواتین آئی ہیں، ان تمام خواتین کو قدم قدم پر اللہ اجر نصیب فرما دے، یا اللہ تمام خواتین کو اپنے شوہروں کا تابع فرمان بنا دے، یا اللہ تمام خواتین کو اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنا دے، تمام خواتین کو امی عائشہ کی بیٹیاں بنا دے، یا اللہ حیا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا یہ عاجزی ہے اللہ، یہ تکبر نہیں ہے اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہوں نے اقبالی جرم کر لیا ہے اللہ، اپنے آپ کو گناہگار مان لیا ہے، یہ اعتراف گناہ ہے،
اللہ انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ یا اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ اللہ ہم بیکار ہیں، اللہ ہم نالائق ہیں، اللہ ہم ہیں، اللہ ہم تقوی سے خالی ہیں، اللہ ہم اخلاص سے خالی ہیں، اللہ ہم بہت برے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے شیطان کا معنی آپ کو ناراض کیا، نفس کا معنی آپ کو ناراض کیا، ماحول کا معنی آپ کو ناراض کیا۔ اللہ پاؤں پہ چلنے والوں شیطانوں کا معنی آپ کو ناراض کیا۔ آج اللہ ہم سے راضی ہو جا، آج اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم نے اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اللہ آپ نے فرمایا یہ کام کرو تو پھر ہم نے نہیں کیا نا، اور آپ نے کہا نہ کرو تو پھر ہم نے کیا۔ اللہ اس کو گناہ کہتے ہیں، اللہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ اللہ اپنے بخاری کے عنوان سے اپنے شرمندہ بندوں اور بندیوں کی مغفرت نصیب فرما دے۔ اللہ آپ اللہ ہو، ہم بندے ہیں، آپ آقا ہو، ہم غلام ہیں، آپ مالک ہو، ہم مملوک ہیں، آپ رازق ہو، ہم مرزوق ہیں، آپ خالق ہو،